بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، کہنے کو تو ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن نہ ہی کچھ اسلامی ہو رہا ہے نہ ہی کچھ جمہوریہ کا ہو رہا ہے۔ اب اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں نا، یقین جانیے یہ واقعات سن کے اللہ کی پناہ ہے یار۔ مطلب آج جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں نا، یہ واقعہ سن کے آپ کے اپنے ہوش اڑ جائیں گے کہ محرم نا محرم اس کا فرق ہی ختم کر دیا گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسانوں کو کسی کو سجدہ کرنے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو اپنے شوہر کا سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا، اگر اجازت ہوتی۔ شوہر کا یہ مرتبہ ہے اور بیوی کے یہ فرائض ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں نا، اب میں آپ کو پورا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے اس واقعے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ جناب، پچھلے دنوں پنجاب کے ایک بڑے تاجر، ایک بڑا بزنس مین، اس کا اچانک انتقال ہو گیا، انتہائی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اچھا، اس کی تدفین کے جب انتظامات مکمل کیے جا رہے تھے کہ بھائی اس کی تدفین کی جائے گی، اچھا یہ ایسا بزنس مین تھا کہ اس کے حکومت سے بھی تعلقات تھے، بیوروکریسی بھی تعلقات تھے، یہ جو نا ویسٹ کا جو آپ کہتے ہیں نا ویسٹ کچرا ہو گیا، دیگر معاملات ہو گیا، اس کا یہ بہت بڑا بزنس مین تھا اور بے تحاشا پیسہ کماتے ہیں اس سے۔ لیکن جناب یہ حضور جب زندہ تھے تو خوب پینا پلانا بھی کرتے تھے۔ اب اچانک ان کی موت واقع ہو گئی، پولیس والے اچانک ان کے گھر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ اچانک کیسے مر گیا؟ یہ تو تاجر تھا بڑا، اس کے حکومت کے ساتھ تعلقات، بیوروکریسی کے ساتھ تعلقات، پولیس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور آپ نے اس کی موت کی خبر بھی نہیں دی اور خاموشی کے ساتھ اس کی تدفین کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی جو وائف ہوتی ہیں، مرحوم کی جو وائف ہوتی ہیں اور جو ان کی والدہ ہوتی ہیں، یہ دونوں بیان دیتی ہیں کہ بھائی یہ صاحب تو آپ کو پتا ہے پیتے پلاتے ٹھیک ٹھاک تھے، ایک دن زیادہ پی لی، سنبھلی نہیں، اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس کہتے ہیں نہیں جناب، یہ تھوڑا آپ کا جو جواب ہے نا یہ غیر تسلی بخش ہے، اس پر ہم جو نا کان نہیں دھر سکتے، اب ہم نے اس کی تحقیقات کرنی ہے۔ وہ ان کی لاش اٹھاتے ہیں اور پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب معلوم کرنا پڑے گا کہ ان کی وجہ موت بنی تو بنی کیا۔ اب جب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آتی ہے تو پورا کا پورا واقعہ ہی مختلف ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی کہتی ہے جناب تاجر کا جو انتقال ہوا ہے، اس کی جو موت ہوئی ہے وہ پینے سے تو ضرور ہوئی ہے، لیکن اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو روزانہ ہی پیتے تھے، لیکن ان کے پیٹ کے اندر زہر آلود ادویات ملی ہیں، یعنی ان کو باقاعدہ طور پر زہر آلود میڈیسنز دی گئی ہیں جس سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ پولیس کو پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ تو قتل ہے، سیدھا سیدھا قتل ہے، یہ تو طبعی موت ہے ہی نہیں۔ اب اس کی تحقیقات شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تحقیقات کی جاتی ہیں جناب فون ریکارڈز نکال کے، کیونکہ پولیس ہمیشہ یا تو سی سی ٹی وی ویڈیو کی طرف جاتی ہے یا پھر فون ریکارڈز کی طرف جاتی ہے۔ ان کا فون ریکارڈ نکالا گیا تو پتا چلا کہ بھائی ان کے 2 نمبروں میں بہت زیادہ ان سے بات چیت ہوتی ہے ان صاحب کی جو اب انتقال کر گئے۔ ایک ان کے بھائی بڑے جگری دوست اور ایک ہے ان کی وائف۔ یہ اکثر و بیشتر اپنے وائف کو کال کرتے رہتے ہیں اور اپنے دوست سے بھی بہت زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وائف کے کال ریکارڈز نکالے گئے، جب وائف کے کال ریکارڈ نکالے گئے تو ان میں ایک اور حیرت انگیز بات نکل کر آئی کہ بھائی جو مر گیا بندہ وہ تو اپنے دوست سے، جگری دوست سے بات کر ہی رہا تھا، مطلب دن میں 4-5 کالیں کر لیتا تھا، وہ بھی ان کو 4-5 کالیں کر لیتے تھے۔ لیکن جب وائف کے کال ریکارڈز نکالے گئے تو پتا چلا کہ بھائی وائف بھی اپنے شوہر کے، مرحوم شوہر کے دوست سے روزانہ کی بنیاد پہ طویل گفتگو کر رہی تھی۔ پولیس کو نا اب یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا سمجھ آنے لگ گیا کہ یار یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ مطلب بیوی کے ساتھ تعلقات، اچھا ان کا جو دوست تھا وہ گھر آنا جانا ٹھیک ٹھاک تھا، ساتھ بیٹھنا تھا، پینے پلانا والا معاملہ تھا، ہم پیالہ ہم نوالا والا حساب کتاب تھا، یہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن بیوی شوہر کے دوست سے اتنی بار بات کرے، اتنی لمبی لمبی بات کرے، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر اس بندے کو بلایا گیا جو کہ ان کا بچپن کا دوست تھا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی چلو آپ کے دوست سے تو تعلقات تھے، سمجھ آ گئی بات، یہ آپ کی ان کی وائف کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ آپ اتنی طویل ان سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کال کر رہے ہیں، وہ کال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کو نہیں پتا ہمارے فیملی ٹرمز سے، آپ کو ہر چیز شک کی نگاہ سے کیوں دیکھنے کو ملتی ہے؟ آپ بھائی ہمارے فیملی ٹرمز سے جتنا اچھے تعلق میرے دوست کے ساتھ تھے اس سے اچھے تعلقات میری ان کی وائف کے ساتھ تھے، کوئی گندا ریلیشن تھوڑی تھا۔ اچھا پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے جناب، یہ کون سا ریلیشن ہوتا ہے جس میں رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے فون پر باتیں ہو رہی ہیں اور طویل طویل باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کون سا ریلیشن ہے؟ مطلب ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے خاندانی تعلقات ہوں، دوستانہ تعلقات ہوں، فیملی ٹرمز ہوں، لیکن رات کے 1 بجے روزانہ اتنا تو بھائی آپس میں میاں بیوی بات نہیں کرتے ہوں گے جتنا آپ ان سے بات کر رہے تھے۔ جب ان سے سختی سے تفتیش کی جاتی ہے تب یہ طوطے کی طرح بولنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو مرحوم صاحب ہوتے ہیں تاجر، ان کی وائف کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ فیصل آباد کا واقعہ، میں پورا واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ نے بتانا ہے کامنٹ سیکشن میں، لیکن ان کی جب وائف کو گرفتار کیا جاتا ہے،
ان کی وائف یہ بات بتاتی ہیں، ان کی وائف بیسکلی ایک اچھی شکل، ایک اچھی کہتے ہیں نا کہ خوبصورت قسم کی یہ خاتون تھیں۔ ان کے جو شوہر تھے وہ ان پہ توجہ کم دیتے تھے، اپنے بزنس پہ زیادہ توجہ دیتے تھے، ویسٹ مینجمنٹ کا کام ہی کرتے تھے اور اس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ اپنے دوست کو بھی گھر بلا لیا کرتے تھے، پینے پلانے کے بعد بھائی یہ کہاں چلے جاتے تھے، کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا تھا، بالکل بے سود ہو جاتے تھے، سو جاتے تھے۔ اس کے بعد ان کے مطلب ان کی وائف کے ان کی شوہر سے، شوہر کے جو دوست ہیں ان سے تعلقات استوار ہونا شروع ہوئے، بات چیت ہونا شروع ہوئی، انہوں نے چار آنسو ٹپکائے، انہوں نے ان کو دلاسا دیا۔ یہ دلاسا کب دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی ان دونوں کو بھی نہیں پتا چلا۔ یہ انہوں نے بیان دیا، آفیشیل بیان دیا ہے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا چلا کہ ہمارے درمیان یہ جو دوستی کا رشتہ کب بنا اور دوستی سے محبت کا رشتہ کب بن گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یار اس کو تو ہٹاؤ، یہ خامخواہ میں ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے گا، آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا، خطرناک آدمی ہے، پینے پلانے کے بعد کچھ کر دے، ہمیں کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اب وائف کہتی ہیں کہ ہم نے ایک پلان بنایا اور وہ پلان یہ تھا کہ پیتے تو ہے صاحب، جب پیتے ہیں تو پھر اس میں اور زیادہ مطلب میڈیسنز وغیرہ ڈالنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ان کی وائف ہی سرو کرتی تھی، مطلب گھر کے اندر دیکھیے کتنا مطلب ایک طریقے کا ماحول بنا ہوا تھا کہ وائف ہی سرو کر رہی ہیں اور شوہر جو ہے نا وہ پینے پلانے والا معاملہ کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک دن ہم نے ان میں میڈیسنز ڈال کے دی اور یہ میڈیسنز پینے کے بعد ٹن ہونے کے بعد یہ باہر نکل گئے۔ اچھا جان بوجھ کے اس وقت میڈیسنز دی تھیں جب ان کو باہر کہیں جانا تھا تاکہ ان کی موت گھر کے اندر واقع نہ ہو، تاکہ سوالات نہ اٹھ سکے، بیوی پر سوالات نہ اٹھ سکے۔ جب یہ باہر جاتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اسپتال ان کو منتقل کیا جاتا ہے، وہیں سے یہ بات لیک ہوتی ہے کہ بھائی یہ صاحب جو ہے نا وہ اچانک موت کے منہ میں چلے گئے، ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے منہ سے جھاگ وغیرہ نکل رہا تھا، صاف دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے۔ لیکن ان کے گھر والوں نے کہا بھائی ہم تو کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتے، لے کر آ گئے۔ کسی نے ہاسپٹل میں سے پولیس کو اطلاع کر دی کہ بھائی ہمارے پاس ایسا ایسا پیشنٹ آیا تھا، اور چونکہ اس کے تعلقات ہر جگہ تھے، ویسٹ مینجمنٹ ہاسپٹلس کا بھی ہوتا ہے، 10 اور جگہ پر بھی ہوتا ہے، وہاں بھی کوئی شخص اس کو پہچانتا تھا، یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا۔ ادروائز اگر یہ پولیس نہیں پہنچتی یہ ان کو جا کے دفنا دیتے، اللہ اللہ خیر سے، اللہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا کہ جو زوجہ ہیں انہوں نے اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کارنامہ، اتنا بڑا کانڈ سر انجام دے دیا۔ اور سوچئے بیوی ان کے نکاح میں تھی، محرم نامحرم سب ختم ہو گیا یار۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے ہزاروں واقعات رونما ہوتے ہیں۔ مطلب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں کس واقعے پر ویڈیو بناؤں۔ جیسے پاکستان کے اندر کراچی میں موبائل چھیننے کی وارداتیں ایک وقت میں 2015 16 13 14 مطلب موبائل چھیننے کی وارداتیں، لوگ رکتے تھے، سنتے تھے، ارے یار اس کے ساتھ موبائل چھین گیا۔ اب کون سا ایسا گھرانہ ہے جس میں گھر کے کسی فرد کے ساتھ موبائل چھیننے کی واردات نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، اب تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ جو بچے گرنے کے واقعات ہوتے ہیں انتہائی دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، لیکن اس پہ بھی اب کوئی کان نہیں دھر رہا ہوتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ معاف کرے یہ روز کا معاملہ ہو چکا ہے۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔